السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ الشورى کے تعلق سے تھوڑا سا ریفلیکشن کر رہے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے نمبر 42 ہے، اس کے 53 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ یہ واحد سورہ ہے جس میں 2 حروف مقطعات آئے ہیں۔ اب دیکھیں، ورنہ دوسرے جتنے حروف مقطعات سورہ میں آتے ہیں تو اس میں ایک ہی آیت رہتی سورہ حروف مقطعات کی، اس میں 2 آئے ہیں، ایک حامیم، اس کے بعد دوسری ہے عین صین قاف۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں اور یہ ایک واحد ہی سورہ ہے جس میں 2 حروف مقطعات ہیں۔ 3 اہم مضامین ہیں، ایک تو ہے وحی ہے، وحی کے تعلق سے ہے، دوسرے مشورہ ہے، اور دوسرے تفریقہ کے تعلق سے امت میں فرق پیدا نہ کرو اس کے تعلق سے۔ تو اس میں پہلے میں 2-3 پوائنٹس، یہ تینوں جو وحی، مشورہ اور تفریقہ ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انڈیویجول رکوع پہ چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وحی ہے۔ وحی کیا ہے؟ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، اور اسی کو وحی کہتے ہیں۔ جو کمیونیکیشن بٹوین اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور انبیاء جو ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ انبیاء اور رسولوں کو یہ امتیاز دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ، اللہ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ اللہ سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ اس میں وحی کے اقسام بھی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے میں بیان کر دینا چاہتا ہوں وہ ہے رؤیا صادقہ، یعنی انبیاء علیہ السلام کو خواب میں بھی وحی ہوئی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے تھے، وحی کرتے تھے، اور پھر دن کے وقت وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تھے تو جو وحی کی گئی وہ ساری چیزیں ان کو نظر بھی آیا کرتے تھے۔ ایک چیز یہ، اور اسی سے آپ کو پتہ بھی چلتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے کیا تھا؟ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی تھی کہ یہ اپنے لڑکے کو ذبح کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی نہ جبرائیل علیہ السلام آیا نہ کوئی وحی آئی، صرف خواب میں یہ وحی آئی تھی، تو اس کی وجہ سے ہوا۔ تو اسی کو رؤیا صادقہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، وحی کی جو دوسری قسم ہے وہ راست گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے رسول یا نبی سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کو راست گفتگو کہتے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں موقع ملا کہ جب سدرۃ المنتہا پہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے راست بات چیت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کیا، ویلکم کیا، ان سے بات چیت ہوئی، حضور نے بھی جواب دیا۔ اور یہ چیز اور ایک رسول ہے موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، اسی لیے تو ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ڈائریکٹ، بغیر فرشتے کے۔ تو یہ پہلے خوابوں کے نمبر 1، نمبر 2 راست گفتگو ہے، نمبر 3 فرشتے کے ذریعے سے۔ اور یہ تو کامنسٹ رہا ہے، فرشتے کے ذریعے سے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے خاص فرشتے منتخب ہوئے تھے جو انبیاء اور رسولوں پہ جو ہے وہی لے جایا کرتے تھے۔ اس میں 2 قسم کے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کے رسولوں کے قلب پہ جو اللہ تعالیٰ کرتے تھے کہ دل پہ اترنا جس کو بولتے ہیں، وہ تھی جیسا۔ اور دوسرے کیا ہے، اپنی شکل میں بھی آئے ہیں، انسانی شکل میں بھی آ کر کیے ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلی جو وحی آئی تھی تو اس میں تو جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرا کہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد جب نہیں کیے تو اس کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کہہ کے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس کے بعد کیا، تو پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بسم ربک الذی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اور دوسری جو خاص حدیث ہے جو ہم کو اسلام کے تعلق سے، ایمان اور اسلام اور احسان کے تعلق سے جو حدیث ہے، جس میں
صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتفاق سے ایک شخص آئے جو سفید کپڑوں میں تھے اور دور سے آئے تھے، مگر اس کو تھکن بھی نہیں معلوم ہو رہی تھی. وہ قریب آئے، حضور کے قریب آ کے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور سعا کیا ہے، یہ سوالات کیے تھے. یہ طویل حدیث ہے، آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا ہوں، آپ سب کو ماشاءاللہ سے معلوم ہے. تو یہ انسانی شکل میں آئے تھے. تو 4 چیزیں بتا دیا ہوں، ایک رؤیا صادقہ جو خواب میں آئے، دوسرے جو ہے راست گفتگو ہو، تیسری جو ہے فرشتے کے ذریعے سے جس میں کلام الہی وحی پر اتارا گیا ہے، اور جیسا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 96 نزلہ علی قلبی بتایا نا، تو اسی لیے. اور پھر سورہ شورا کی بھی جو آیت 92 94 میں ہے نا، اس میں نزلہ بہ روح الامین علی قلبی، یہ تو فرشتہ، تو یہ وہی کے تعلق سے ہے. اور یہ اصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی اور یہ انبیاء علیہ السلام کے یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، جس کے بعد ان کی ذمہ داری یہ بنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی ہے وہ اپنی امت پہ سامنے بیان کر دیں. اس میں صرف 1-2 پوائنٹس آپ کو یہاں بنا کر کے وہی کے ٹاپک ختم کرتا ہوں. وہی قرآن میں بتائے، انبیاء کے علاوہ 2 اور جگہوں پہ وہی کا امکان آیا ہے. وہ ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ پہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے بھی کہے کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی، مطلب یہ کہ اطلاع دیے. اور دوسری جو سورہ زلزال جو ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہ، اس میں زمین کو کہا گیا ہے کہ ہم، زمین کہے گی کہ میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی کی ہے. تو یہ 2 پوائنٹس ہے. تو آج تو یہ وحی کے تعلق سے یہ ڈسکشن ہوگا. دوسری چیز، اہم چیز کیا ہے، یہ اس کا نام سورہ شورا اس لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کی ہدایت فرمائی. یہ آیت نمبر 38 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے شورا بینہم، یعنی آپس میں مشورہ کرو. آپس میں کام جتنے کرتے ہیں مشورے سے کرتے ہو. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، جنگ بدر جو ہوا تھا اس کے تعلق سے ہم بحث کیے ہیں، تو حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ دیکھو، ہم اللہ تعالیٰ ہم کو اجازت دیتے ہیں اس میں، اب آپ لوگوں سے مشورہ یہ چاہتا ہوں کہ کون سے قافلے پہ ہم اٹیک کریں. ایک تو ابو سفیان آ رہے تھے، مال لے کر آئے تھے. دوسرے یہ ہے کہ اگر مشرکین مکہ اپنی جمعیت لے کر آئیں گے تو ان سے کرنا ہے. تو صحابہ سے مشورہ کیا تھا. جنگ بدر ہے، اس کے بعد جنگ احد میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہاں لڑیں گے، کدھر جائیں گے. تو لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے. اس کے بعد ایک تیسری جنگ ہے، جنگ احزاب، جو خندق کی جنگ بولتے ہیں نا، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا، جس میں جو آپ کو پتہ ہے نا خندق کھودنے کا تھا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودے گئے تھے. تو یہ، اور اس کی وجہ کیا ہے، آئندہ کے لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ مشورے سے کام کرو. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشورے سے کام کیا ہے تو ان کی سنت بن گئی. تو امت کو یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہے اور کبھی کرنا ہے تو وہ مشورے سے کرتے رہیں. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی قوم مشورے سے کام کرتی ہے تو اللہ ان کو صحیح راستے کی طرف ہدایت فرماتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اور دوسری کیا ہے، اس میں کیا ہے، ایک اور جگہ روح المعانی میں ایک حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب تک تم میں عمرہ جو ہے، لیڈر جو ہے نیک اور بہترین ہوں گے، اور نمبر 2 مالدار جو ہے وہ سخی ہوں گے، نمبر 3 کام مشورے سے ہوتا رہے گا، تو زمین پر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس کے اپوزٹ ہو تو اس کے بتایا گیا کہ زمین کی پیٹ کے بجائے زمین کے پیٹ میں یعنی خبر میں رہنا بہتر. یہ خالی ایک پوائنٹس ہمیں بتا دیا. اور جب بھی مشورہ کریں اس کے تعلق سے ہم کو کپل آف پوائنٹس یہاں بیان کیا گیا ہے. یہ کہ ہے جو بھی مشورہ کرتے ہیں اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے، اپنی کوئی ذاتی غرض نہ ہو. ورنہ آپ مشورہ دے رہے ہیں تو اپنے کیا امپورٹنس، میرے لیے کیا فائدہ، اس کو ڈسکس کرنے، اس کے لیے اہمیت بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے اہم کیا ہے، کوئی ذاتی اخراج اس میں نہ ہو. دوسری چیز ہے، خود کو یہ نہ سمجھیں کہ میں سب سے انٹیلیجنٹ ہے، میں جو مشورہ دوں گا اس کو قبول کرنا چاہیے، اور دوسروں کو حقی نہ سمجھے، بلکہ سب سے کہیں کہ سب کا ایکول اسٹیٹس ہے، ہر ایک کو اجازت ہے کہ جو چاہے بیان کریں. نمبر 3،
3 جو ہے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا ڈر رکھیں کہ ہم جو مشورہ دے رہے ہیں اس کا مشورے کا کیا ہوگا، یہ اللہ کے پاس بھی ہم کو جواب دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہے نمبر 4 کیا ہے، اظہار رائے کی پوری آزادی ہونا چاہیے۔ لوگوں کو یہ نہ کریں، ریسٹرکٹ نہ کریں کہ نہیں اس پوائنٹ پہ آپ بات کر سکتے ہیں، اس پوائنٹ پہ بات نہیں کر سکتے، اس کی جو ہے پوری آزادی ہونا چاہیے۔ نمبر 5 کیا ہے، سب کی رضامندی سے ایک امیر کو منتخب کرنا چاہیے تاکہ سارے لوگوں جو ڈسکس کریں گے اس کے بعد وہ امیر کہے گا کہ یہ دس از دا میجورٹی آپشن اور اس میں بہتری ہے۔ اس میں یہ 5 ہو گیا۔ اور 6 میں کیا ہے کہ اس میں کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی مال استعمال نہ کرے، نہ کوئی اپنی رشتہ داری کو استعمال کر کے اس میں کریں، نہ کوئی دوستی کو رکھے، یعنی یہ اہم چیزیں ہیں یہ۔ اور اس کے لیے مشورے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، اس کو تو کوئی اہم معاملے ہو تو باہر کریں گے، مگر گھر کے بھی معاملات میں اپنے خاندان والوں سے ضرور مشورہ کریں، اپنے بچوں سے بھی مشورہ کریں، شوہر ہے تو بیوی سے مشورہ کریں، بیوی کوئی کام کرنا چاہے تو شوہر سے مشورہ کریں۔ تو میں خود اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو میں جیسے پوچھ لیتا ہوں کہ دیکھو ایسا کام ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہ کہیے۔ تو اس میں کیا ہے، ایک دوسرے سے ایک تو مشورہ بھی ہو جاتا ہے، دوسرے ایک دوسرے کو انوالو بھی کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے۔ تو یہ ایک تو نمبر 1 وحی کے تعلق سے ڈسکس کر لیں، نمبر 2 مشورے کے تعلق سے ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد میں جو ہے اب رکوعوں پہ آ جاتا ہوں۔ پہلے رکوع میں کیا ڈسکس کیے ہیں، دوسرے میں کیا، یہ 5 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں کیا، ابتدا میں ہی وہی کا تذکرہ ہے جس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور یہ اس اللہ کی طرف سے جو بہت قوت اور طاقت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے جو ہے 12 صفات کو استعمال کیا گیا سورہ شعراء میں، یعنی عزیز اور حکیم ابتدا میں آیا، اس کے بعد آئندہ جب جائیں گے تو غفور اور رحیم بھی آیا ہے، اس کے بعد سمیع بصیر بھی آیا ہے، اس کے بعد جو ہے لطیف ہے، خبیر ہے، عزیز یہ بھی آیا ہے، اس کے بعد خبیر بھی آیا ہے، بصیر بھی آیا ہے، ولی بھی آیا ہے، حمید بھی آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کئی صفات ہیں، 12 صفات اس سورہ میں آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ جب پورا سورہ کی تلاوت کریں گے تو ان ناموں پہ بھی آپ غور کر لیں گے، صفات پہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، عزیز بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی ساری قوت طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر کوئی اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کرتا ہے تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتا، مگر ساتھ ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، یعنی حکمت سے استعمال کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ جو دل میں چاہے ایسا کرنے، مگر جو بھی اپنے اختیارات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ استعمال جب کرتے ہیں اس میں حکمت بھی اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہے، تو اس کو بہت وزڈم کے ساتھ استعمال ہوتی۔ اور یہاں پہلے رکوع میں بتایا کہ سب اسی کا ہے، جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اور اس کے جو ہر چیز جو اللہ کی ہے اور اس کا اللہ کا اختیار ہے اور ان کے سب پر اوپر ہے۔ آسمان جو ہے فرشتوں کے بوجھ سے یا ان کی بلند آواز اور تسبیح سے پھٹ پھٹ پڑ رہا ہے۔ تو جیسا معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو بتاتے ہیں کہ آسمانوں پہ ایک 4 انچ کی بھی جگہ نہیں تھی جس میں کوئی فرشتہ کھڑا ہوا رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کو بتایا گیا ہے کہ اتنے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان پھٹنے کے قریب ہے۔ اس کے یہ مطلب یہ کہ کثرت بیان کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ مغفرت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، جیسا اس کے پہلے کے 2 صورتوں میں بیان کیا تھا نا کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو قریب ہیں وہ مومنوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے پہلے دو صورتوں میں بیان کر دیا تھا، اور پچھلے درس میں سورہ مومن میں بتایا تھا 7 اور 8 کی جو آیت ہیں، اور یہاں تقریباً 8 تقریباً یہی مضمون یہ بھی آیا ہے۔ آیت نمبر 8 میں یہ آیا کہ فرشتے جو ہے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے یہاں 2 صفات بیان کی ہیں، غفور اور رحیم۔ اور آگے کہا گیا مشرک اگر مان رہے ہیں تو اگر نہیں مان رہے ہیں تو آپ پر ان کی ذمہ داری نہیں، کیونکہ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ کسی کو جبراً مسلمان اور ایماندار نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کس کو ایماندار بنانا ہے اور کس کو ایمان سے دور رکھنا ہے۔ جو ایمان کے تعلق سے قربت آنا چاہتے ہیں، جس کا انٹرسٹ ہے اللہ کی بات کو قبول کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو خود ڈیسائیڈ کر لیے کہ ہم اس چیز کو قبول کرنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایمان قبول کرنا مشکل کر دیتے ہیں۔
چونکہ یہ اللہ نے جبرن نہیں کیا، خود لوگوں نے اپنے سے ڈیسائیڈ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑ دیا کہ تمہارا جو ڈیسیشن ہے اس کو اللہ جانتا، اور اللہ چاہتا ہے تو سبھی کو پیدائشی ہدایت ایسا بیان کر دیتے، یہ انسان پیدا ہو سب ہدایت پہ رہتا، اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ہدایت دینے کی، جیسا کہ فرشتے ہیں، فرشتوں کو ہدایت کے لیے کہا نہیں جاتا، وہ پیدائشی جب بھی ان کی تخلیق ہوئے ہدایت کے اوپر آئیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو وہ قبول کرنے والے، اور ہم کو اسی لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں کہ امتحان لیں گے، دونوں راستے ہم کو بتا دیے گئے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں گمراہی ہے، اور کوئی جبرن نہیں ہے اس میں، تو اسی لیے تو امتحان ہوتا ہے، اور جو امتحان میں پاس ہوں گے تو ان کو انعام تو ملتا ہے، ان کو کامیابی ملتی ہے، تو یہ جو ہے پہلا رکوع ڈسکس کیا۔ اب میں دوسرے رکوع پہ آتا ہے، تو اس میں کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اللہ کے مثل کے کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کمپیئر نہیں کر سکتے، کہ اللہ کے ایگزامپل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا ایگزامپل دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا ہے، اور یہاں بتایا گیا کہ آسمان کی جو کنجیاں ہیں اسی کے پاس ہے، کسی کے پاس اللہ کے آسمان کے جو دنیا کے اور نعمتوں کے جو بھی کنجیاں ہیں، اللہ کے خزانوں کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو، اور اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں سب کو ایکول نہیں دیتا، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتا۔ شرعات جو بتائے گئے انہیں، دین جو ہے، دین کی اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو ایک ہی دین دے کر بھیجا گیا ہے، اس میں یہاں کچھ انبیاء کے نام لیے ہیں، 4 انبیاء کے نام لیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائیں گے تو 5 نبی ہوتے ہیں، تو رسول ہوتے ہیں، جن کو یہاں ایگزامپل دے کے ان کے ناموں کو استعمال کیا، اور دین کے بارے میں کہا گیا یہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ ساری جو ہے سارے انبیاء کو ایک ہی میسج دیا گیا تھا، کھلی ہدایت اور علم کے بعد جو لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تفرقہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، ورنہ اگر چاہے تو 1 سیکنڈ میں ان کو تباہ برباد کر سکتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور رحم و کرم فرمائی ہے، جو مخالفت کے باوجود بھی ان کو مہلت دیتے چلے جا رہے ہیں کہ پھر شاید یہ ہدایت پہ آئیں گے، پھر آئیں گے، پھر آئیں گے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ 10 باتیں بیان کی ہیں، ان کو میں کوئی بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 جو ہے وہی ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہے یا دعوت ہے۔ نمبر 2 وحدانیت کیا ہے؟ عبادت اور استقامت کے تعلق سے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس پہ قائم رہو۔ اس کے پہلے ہم لاسٹ سنڈے ہم ڈسکس کر لیے تھے کہ عبادت کیا ہے اور استقامت کیا ہے۔ نمبر 3 جو ہے، جو لوگ آپ کے مشورے سے قبول نہیں کرتے، جو آپ کی بات کو نہیں سن رہے ہیں، تو ان کو اگنور کریں، ان کو درگزر کریں۔ نمبر 4 سارے کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر 5 جو ہے احکام جو ہے ان کو عدل کے ساتھ قبول کرتے جائیں، اس میں عدل کریں، انسانوں کے ساتھ جہاں بھی معاملہ کریں گے عدل کو استعمال کریں۔ نمبر 6 سب کا معبود اللہ ہے، وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ نمبر 7 سب کا بدلہ اپنے اعمال کی بنا پر ہے، اور ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ ہم سے چیک کرنے کے لیے کہ کون نیکی پہ آتے ہیں، کوئی برائی میں جاتے ہیں، تو جو بھی کریں گے اس کا جو ہے بدلہ سب کو ملے گا۔ نمبر 8 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ یہ لوگ جو ہے تمہارے سے دشمنی نہیں رکھتے، وہ جو ہے دشمنی اللہ سے رکھتے ہیں، وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں، وہ اللہ کی نافرمانی کریں۔ نمبر 9 قیامت میں سب کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، اور وہیں حساب کتاب ہوگا۔ نمبر 10 سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ رکوع کے آخر میں جو صفات بیان کی ہیں، وہ لطیف یعنی اللہ تعالیٰ لطف کرم اور نرمی کرنے والا ہے، اور قوی عزیز قوت والا بھی، دنیا میں جو چاہتا ہے وہ صرف اسی کی محنت سے کرتا ہے، اور اس کو صرف اتنی ہی ملے گی جو اس کے لیے مقرر کیا، اور جو آخرت کے لیے محنت کرے گا تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں بہت زیادہ ملے گا۔ یہ اور دنیا کیا ہے؟ عطائی ہے، اور آخرت کیا ہے؟ کسبی ہے۔ دنیا میں دیکھیے، اگر کوئی بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کیا محنت کیا؟ کوئی ملینئر بلینئر کا جو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس نے کوئی محنت کی کہ جو ملینز اور بلینز اس کو ملے؟ وہ تو اس کی قسمت سے مل گیا، مگر آخرت ایسا قسمت سے نہیں ملے گی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا۔ تو دنیا جو ہے عطائی ہے اور آخرت کسبی ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تخاول کیا گیا ہے
تو گناہگار آخرت میں مایوس ہو جائیں گے، ناکام ہوں گے اور عذاب میں ایسے رہیں گے کہ اس کی جو تفصیلات آ گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر فوری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگ ہے جو جنت کے باغات میں رہیں گے اور جو چاہیں گے ان کو ملتے جائے گا. ان کو صرف اپنے ذہن میں سوچنا ہے، دل میں خیال بھی کریں گے کہ ہم کو یہ چاہیے تو جنت میں فوری وہ چیز مل جائے گی، بولنے کی بھی ضرورت نہیں. اور اس میں تقابل ہے کہ یہ رکو نمبر 3 پہ ہم نے ڈسکشن شروع کر دیے تھے. اور ایک آگے ایک آتا ہے مودہ فی القربہ، مودتا فی القربہ ہے میرے اس کام کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جو یہ دعوت دے رہا ہوں اس کی مجھ سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری صرف قرابت کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ میری قرابت کی محبت چاہتا ہوں. تو مطلب یہ کہ اہل قریش سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے جو ہے تمہارا قرابت دار ہوں، تمہارے قوم کا آدمی ہوں، میرے سے محبت کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سننے کی کوشش کرے. اس کے تعلق سے مفسرین نے دوسرا پوائنٹ یہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی قربت چاہتا ہوں. نمبر 3 کہتے ہیں میرے قرابت سے محبت رکھو، میرے خاندان سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے خبیر، بصیر، ولی، حمید، یعنی جاننے والا، دیکھنے والا، کام بنانے والا اور تعریفوں کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں نمبر 3 ختم کرتا ہوں. نمبر 4 جو رکوع ہے، معاف کرنا ذرا تیزی سے میں چلے جا رہا ہوں تو خالی پوائنٹ میں مینشن کر رہا ہوں، آپ لوگ آئندہ اس کو تفصیل سے پڑھیں. جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم نے جیسے اعمال کے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں یہ عذاب ہم پہ نازل فرماتے ہیں. صرف غور کرو، کائنات کا جتنے کام سارا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے. ایک مثال دی گئی، اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو روک لے تو بتاؤ کیا ہوگا. جہاز جو چل رہے ہیں، کشتیاں چل رہے ہیں، وہ رک جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم تو آپ اسپیس ٹریول کرتے ہیں نا، ایروپلین پہ جا رہے ہیں، اگر آپ کو جو ہوا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے پلینز موو کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ وہاں ایک دم ہوا بند کر دیں تو پلین کی موومنٹ ختم ہو جائیں، کیونکہ اس کے جو فین چل رہے ہیں نا وہ اس کی وجہ سے تو موومنٹ ہو رہا ہے پلین میں. تو طرح کے اور پھر تمہارے اندر بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ اگر ہوا روک دیں تو دنیاوی چیزیں ختم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر بھی دیکھو، تمہارا سرکولیشن کر رہا ہے، بلڈ سرکولیشن کر رہا ہے، ہارٹ کی بیٹ چل رہی ہے، لنگس کی بریدنگ چل رہی ہے، آپ کے کڈنی کے ٹیبولز میں جو ہے آپ کا جو ہے بلڈ فلٹریشنز ہو کے جو ہے جو یورین سپریٹ ہو جا رہا ہے، بلڈ سپریٹ ہو جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں. اگر اللہ اپنا حکم سے یہ بند کر دیں تو انسان کی بالکل ختم ہو جائے گا. یہاں اس کے بعد آگے ایمان والوں کے صفات بیان کر رہے ہیں. نمبر 1 وہ توکل رکھنے والے ہیں. نمبر 2 کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں. نمبر 3 غصہ آئے تو بھی معاف کر دیتے ہیں، غصے پہ اپنے زیادہ قائم نہیں رہتے. نمبر 4 اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں، خاص طور پہ یہاں صلاۃ نماز کا کہا گیا ہے. نمبر 5 آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے اس سورے کا نام الشورى رکھا گیا ہے، یہ خاص طور پہ بیان ہے. اور نمبر 5 جو ہے رزق، اللہ تعالیٰ جو آپ کو نعمت عطا فرماتے ہیں اس کو آپ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جو بھی مل گیا سارے آپ بینک بیلنس میں ڈال کے اس کو لاک کر کے رکھ دیں کہ بس کسی کو میں اس میں حصہ لینے نہیں دوں گا. نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں اس میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت اہم چیز ہے، اس کی شیئرنگ کے لیے بتایا گیا ہے، رزق کے تعلق سے بتایا. نمبر 7 ظلم کا بدلہ جو لیتے ہیں، اگر کوئی ان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے تو اگر بدلہ بھی لیتے ہیں تو اس کے برابر بدلہ لیتے ہیں، اس سے اضافہ نہیں کرتے. اور اگر اس سے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں وہ کوئی ان کے ساتھ برائی کے سے آتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اگر کریں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے. اب آخری رکو پہ چلے جاتا ہوں. نمبر 5 جو ہے قیامت کا ایک منظر ہے. گناہ گار جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کہ کوئی بچنے کا راستہ ہے کیا، پھر ہم دنیا میں جا سکتے ہیں. تو اگر ہم کو دوبارہ بھیجے گئے تو 100% آپ کے اوبیڈین بن کے رہیں گے. اور اس کے بعد وہ جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نہیں سن رہے ہیں تو نادم ہو جائیں گے، نیچے نگاہوں سے رکھیں گے. پھر اپنے دوست، اپنے رشتہ دار اور جن پہ بھی ان کا اثر ہوتا تھا ان سب سے کہیں گے کہ دیکھو ہمارا تو یہ چیزاں ہیں، یہ اس کے تعلق سے بیان کر دی جاتی ہے. تو اس میں نیچے اور
اس کے بعد فائنل وارننگ ہے، اب بھی اگر سور جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ آخرت میں رسوائی ہے، نعمت اور راحت میں مغرور ہو جانا نہ ہو جانا، اور مصیبت سے ناشکر نہ ہونا۔ مومن کو کہا کہ تو انشاءاللہ میں آج کا 2-3 پوائنٹ بیان کر کے تو آج کے جو پوائنٹ تھا اس میں کہا کہ نمبر 5 میں جو قیامت کا منظر ڈسکرائب کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے مومن کی کیا صفت ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور راحت اور انعام ملتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بہت خاص چیز ہے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، نعمت ملتی ہے تو مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہم کو وہ ہمارے پاس اتنا ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنے مکان ہیں، اتنی جائیداد ہے، یہ ہمارے پاس، اور ہمارے خاندان ایسے اونچے ہیں، ان کے پاس ایسا اہم چیز ہے، یہ غرور آ جاتا ہے نعمتوں پہ۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر جب یہ چیزیں چھٹ جاتی ہیں تو اس وقت مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس یہ تھا، یہ کیوں چلے گیا ہمارے پاس۔ مگر مومن کے پاس کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ ان کو انعامات عطا فرماتے ہیں تو شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ آپ کی نعمت۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ کو امتحان کرتے ہیں، کچھ مصیبتیں آتے ہیں تو اس وقت صبر کرتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن کا حال یہ ہے کہ دونوں حالات میں اللہ سے وہ راضی ہو جاتا ہے، نعمت آئے تو شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں، مصیبت آئے تو صبر کرتے ہیں تو اللہ ان سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت خاص مومن کی صفت ہے۔ اس میں فائنل وارننگ یہ ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ ورنہ آخرت میں رسوائی ہے۔ یہ چیز آپ کے سامنے بیان کی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے، اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، دنیا میں جس کو جو چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ اس میں کچھ مثالیں دی گئی ہے، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، اور کسی کو بانجھ رکھتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ 2-3 پوائنٹس یہاں بیان کیا۔ اور آخر میں ایک پوائنٹ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفرقے سے بچو، کیونکہ فرقہ واریت کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ سورہ بقرہ جو سورہ نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 103 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ کی جو یونٹی کی رسی ہے، یعنی قرآن ہے اور ہدایت ہے اور دین ہے، اس کو طاقت سے اپنے پکڑے رکھو، اور ڈونٹ آرگیو اینڈ ڈیوائڈ یور سیلف ولا تفرقوا، وہ کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے نا اہل کتاب کیا ہوا تھا، سورہ بینہ میں سورہ بینہ 98 سورہ جو اس میں بنایا گیا، کہا کہ اہل کتاب کیا ہوا، تفرقے میں آ کر ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کر لیے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ان کے جو ہدایت کے راستے تھے وہ ہدایت کا راستہ چھوڑ دیے اور تفرقے میں پڑ گئے۔ تو ہمارے لیے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اب تفرقے سے بچیں، ایک دوسرے سے۔ اب آپ یہ سوچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں اور اپنی امت کو دیکھے کہ اس امت کے لیے کتنی محنت کرے، کتنے صدمے برداشت کیے، کتنی مصیبتیں اٹھائے، اور امت کے لیے کتنی دعائیں کرتے تھے، آج آ کر دیکھیں گے تو امت جو ہے ایک پوائنٹ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، فرقے بنا دیے ہیں، کوئی یہ فرقہ ہے کوئی وہ فرقہ ہے، ایک دوسرے سے نہ بات کرتے ہیں، نہ آگے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یونٹی کی۔ تو میری سب سے اہم گزارش یہ ہے کہ اپنی یونٹی کی کوشش کریں، اپنے تفریقے کو مٹا دیں، جتنا ہو سکتا ہے یونائٹ ہونے کی کوشش کریں، نظر انداز کریں۔ نماز کے تعلق سے بھی یہ ہے کہ آمین زور سے پڑھتے ہیں یا نہیں، اور رفع دین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، اوپر باندھتے ہیں، پیچھے باندھتے ہیں، نیچے باندھ کرتے ہیں، پیٹ کے نیچے کرتے ہیں، اوپر کرتے ہیں، کیسا ہاتھ کدھر باندھتے ہیں، اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع دین کرتے ہیں نہیں کرتے۔ یہ چھوٹے چیزوں سے ایک دوسرے سے حتیٰ کہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے ملکوں میں کیا ہے، مسجدیں الگ ہو گئی ہیں، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، اس میں صرف وہ فرقے والے جاتے ہیں، یہ سنت الجماعت کی ہے،
یہ وہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے. اللہ اکبر، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں تو سب کے لیے جانا ضروری ہے، وہاں کیوں فرقے بنا دیے؟ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ چھوٹے موٹے چیزوں کو نظر انداز کریں. اب یہ میلاد کے تعلق سے بھی گروپ بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک عاشق رسول ہے، ایک گستاخ رسول ہے. میلاد کے تعلق سے یہ ہنگامے کر رہے ہیں، تو آپ کتنی بری بات ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر ہم آپس میں امت لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے. دیکھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جو ایوری ڈے منانا چاہتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ ہے، صبح سے شام تک میلاد مناتے ہیں، کریں. کوئی اگر سال میں ایک دن منانا چاہتے وہ منا. تو جو منا رہے ہیں ان کو بھی ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان کے اوپر غضب غصہ نہ کریں، ان کو جو ہے بدعت کے تعلق سے ایسا نہ کریں. تو کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے سے ہم یونائٹیڈ رہیں، مل جل کے رہیں. ملنا جلنا بہت اہم چیز ہے. میں آپ سے ائمہ مجتہدین، آپ کو پتہ ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالکی ہے، امام حنبلی ہے. یہ لوگ، یہ جو ہے ان کے ڈفرینسز کیا ہے؟ یہ صرف ان چیزوں میں جہاں قرآن اور حدیث میں ایکسپلین نہیں کیا گیا، وہ اپنے طور پہ یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے کرو. تو آپ ان میں سے کسی کو مانتے ہیں تو مانیں، کسی کو نہیں مانتے نہ مانیں. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، سب کریں. آپ کو معلوم ہے، جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے علاقے میں جب گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب میں امام ابو حنیفہ کا جو طریقہ ہے اس کو استعمال کروں گا جب تک اس علاقے میں ہوں. کتنی بڑی بات ہے. امام شافعی خود ائمہ مجتہدین میں ہیں، مگر جب امام ابو حنیفہ کے علاقے میں آ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں امام ابو حنیفہ کے جو اصول ہیں اس کے لحاظ سے میں پابندی کروں گا. تو ان میں جو ہے ڈفرینس آف اوپینین تھا، مگر اس کی وجہ سے کوئی بات نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا نا، یہ ہوا ہے. جب جو بنی قریظہ کے پاس سے جب گئے تھے، حضور نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز مدینہ آ کر پڑھو، مگر جو صحابہ آ رہے تھے ان میں مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا، تو 2 گروپ بن گئے. ایک گروپ نے کہا کہ حضور چاہتے تھے کہ ہم مغرب تک پہنچے، مگر مغرب تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو ہم عصر کی نماز قضا نہیں کرتے، ہم عصر پڑھتے ہیں. ایک گروپ نے کہا کہ نہیں، ہم کو حضور نے حکم دیا تھا وہیں جا کے پڑھنا ہے، تو وہ عصر وہاں نہیں پڑھے، مغرب کے بعد پہنچ کے وہاں مغرب عصر اور مغرب پڑھے. تو حضور کے سامنے جب بیان کیا گیا تو حضور نے دونوں کو بھی کہا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں. کسی کو نہیں ڈانٹا، کسی کو کہا کہ نہیں تم غلط تھے، تم غلط نہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں صحیح تھے، کیونکہ تمہارے دونوں کا اوپینین یہ تھا، تمہارا انٹینشن یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے انٹینشن کو قبول کرے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ امت کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں، ڈیوائڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اب آج کے لیسن کو میں آپ لوگوں سے جیسا ریکویسٹ کیا تھا، تو آج اس کو فنش کر دیتا ہوں. انشاءاللہ پھر آئندہ سے تفصیل میں جائیں گے. مگر 3 میسیجز آپ کو ہے. ایک تو وہی کے تعلق سے ذرا غور و فکر کریں کہ میں نے جو بیان کیا اس کو بھی دیکھیں. مشورے کے تعلق سے اپنی زندگی میں مشورے کو قائم کر لیں. جو بھی کام کریں گے مشورے سے کریں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، لوگوں کو اپینین بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں اس میں. اور تفرقے سے بچیں. امت کو ڈیوائڈ مت کرے، امت کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر کوئی کوشچنس ہو تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کر لیں گے. خاص طور پہ دعا کریں کہ وحید بھائی کی، ہمارے نسیمہ بہن کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے. اور ہمارے جو بھی جاننے والے جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پریشانی سے نجات عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں ان کو قرضداروں کی ادائیگی کے لیے آسان فرمائے. اور جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. امین رب العالمین. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمة وفضلا دائما واجرا عظیما وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا
وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الجزاء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين والحقني بالصالحين. اللہ تعالیٰ سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے طور پر قبول فرمائے. آمین. جو غلطیاں خطائیں ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ جو کچھ گناہ ہوں گے ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے لیے اپنے ہدایت کے راستے کھول دے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بیٹھ کے آپ کے قرآن اور حدیث کے تعلق سے جیسے ڈسکس کریں سب کو جنت میں ملا. جنت میں ہم سب کو یہاں بیٹھ کے آمین رب العالمین. اللہ وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.